السلام علیکم ویورز۔ اللہ نے انسان کے لیے جو بھی عبادات کرنے کا حکم دیا ہے ان کا مقصد صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ان میں انسان کے لیے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے بھی رکھے ہیں، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے سائنسی لحاظ سے جسمانی اور روحانی فائدوں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ ایک خاص افادیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے بلڈ شوگر لیول میں کمی ہوتی ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین باڈی میں بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور شوگر کی کچھ ادویات بھی اسی اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔ دل کی بیماریاں دنیا بھر میں 31% اموات کا باعث بنتی ہیں، جو کہ جسم میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسیرائڈ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور روزہ رکھنے سے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسیرائڈ کی مقدار میں 30% تک کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ روزہ انسانی دماغ کو طاقتور بناتا ہے اور دماغی خلیوں کی نشو و نما میں بہت بہتری پیدا کرتا ہے، اور آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور الزائمر اور پارکنسن جیسی ڈیزیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ موٹے لوگوں کے لیے روزہ ایک ایکسرسائز سے کم نہیں۔ اگر آپ رمضان میں کھانے پینے کی احتیاط کریں تو آپ کا 9% تک وزن کم ہوتا ہے اور جسم کی فیٹس بھی کم ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم میں ہیومن گروتھ ہارمون کی پیداوار میں 5 سے 10 گنا تک اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہارمون آپ کی گروتھ بڑھانے میں، وزن کم کرنے میں اور مسلز بلڈ کرنے میں بہت اہم ہے۔ بہت سی ریسرچز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ روزہ انسان کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا اور اس کی زندگی میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ کینسر جیسی مہلک مرض سے بچنے کے لیے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں، کیونکہ روزے کے دوران انسانی جسم بھوکا رہنے کی وجہ سے جسم میں بننے والے چھوٹے چھوٹے ٹیومر اور کینسر سیلز کو کھانے لگتا ہے، اور معدے کا 14 گھنٹہ تک خالی رہنے کی وجہ سے انسانی جسم کی انرجی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے اور ریپیئر کرنے میں استعمال ہوتی ہے، اور مختلف طرح کی بیماریوں سے یہاں تک کہ کورونا سے بھی لڑنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ جسمانی فائدوں کے بعد اب بات کرتے ہیں روحانی فائدوں کی۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان 21 دن تک مسلسل کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ خود کو اس کی عادت ڈال سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ 21 دن تک کسی بھی کام سے بچے تو وہ اس عادت کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک روزہ دار رمضان کے 30 دن جھوٹ، دھوکہ بازی، بے حیائی، اس طرح کی کئی برائیوں سے بچتا ہے، اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اس طرح اسے روحانی طور پر برائیوں سے نفرت اور عبادات سے محبت ہو جاتی ہے۔ مگر جسمانی فائدے ہوں یا روحانی فائدے، وہ انسان کو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ کھانے پینے میں لاپرواہی نہ کرے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیلو سے شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔